آخر بات یہ حکومت مسلمان یا اساس ادارے علی چھے گروہ نہ روکے جی اگر میں نے کرنے میں بھی پھر 2 منٹ چپ یہ تو اللہ لوگ مہدوان کسر شدیا چپ کر ہے میرا پرانا کوئی لیا حکومت لوگوں کو ایک پیسن کرتا حکومت لوگوں کو انجنیاں گلا اڑا کے فلانا مذہبی کا منافق پھیلانا ہے فلانا فرقہ والا پھیلانا ہے ملک کے اندر فلانا دہشت گرد پیدا ہوتا ہے فلانا ہو گیا خودو قوموں پاگل بناتے ہیں اور تاثر دیتے ہیں اسی طرح سے کہ میں انہوں نے کرونا کا دشمن ہونا ثابت کرنا سن لو گے زمین زندہ ہے تو سناما سبحان اللہ مریا بیٹھا دکھا دیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بریگیڈیئر ریٹائر سید احمد ارشاد جنرل آئی ایس آئی ڈائریکٹر جنرل کتاب حساس ہدایت اردو ایڈیشن اصل میں انگلش میں اردو میں بھی صفحہ نمبر 20 میں یہ لکھ رہا ہے اگر اس کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو جنرل بریگیڈیئر کی تو یہ بیٹھے بابا وہ تو تشاہ کوئی سابق صدر جنرل ایوب خان کی مشہور کتاب انگلش میں اس کا نام لکھا ہے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں مجھے انگلش اگر کسی کو آتی ہے تو دیکھ لو انہیں لکھی اس گل میں اتریا صدر ایوب نے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے تو پتہ میرے خیال صدر ایوب کے سارے نال چنگا شمار میں گل چنگی ہوتی یہ پھر اگے لکھتا ہے یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا ہے امریکہ کا کردار پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ پہلے دن سے جب پاکستان کا مطلب چلا الہ الا اللہ اس دن سے سبحان اللہ یہ کھلی حقیقت ہے حقیقت کے لیے عمران خان نے بالکل ہی کھلی کر دی عمران خان نے نہ کھلی کی ہوگی نا اگلے بھی کھلی کر دی واہ واہ ضرب المثل واہ یہ کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے افریقہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا ہے اور وہ دوستی کا کوئی تقاضا پورا نہیں کر سکا پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں ہم ہر لمحہ امریکی نگرانی دباؤ اور اس کی منمانی پالیسیوں کی زد میں رہے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کبھی تو امریکہ نے پاکستان کے خلاف امداد کا ہتھیار استعمال کیا کبھی اقتصادی دباؤ کا ہتھ کنڈا اور کبھی پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوانے کے بہانے ہراساں کیا اب یہ تمہارے پاکستان
کیونکہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل کا بیان ہے، تو یہ پاکستان بول رہا ہے، پاکستان بول رہا ہے کہ امریکہ آتا ہے، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، اس کی نگرانی دباؤ، ہر طرح بس اس کے آرڈر پر چلتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ، جو یہ لفظ بولتے ہیں تمہارے فائدے کے، یہ نہیں بول رہے، وہ بلوا رہے ہیں، وہ دشمن ہیں۔ معلوم ہے کہ ہر لفظ میں دشمنی ہے، ان کے ہر لفظ میں دشمنی ہے۔ CTD والوں آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، ایجنسی والوں آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، یا خود کو امریکہ کا دشمن اور امریکہ سے آزاد ثابت کر کے آنا، یا میرے پاس نہ آنا۔ کیا بات، ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہمیں رسول بتاتا ہے، ہمیں مشاہدہ بتاتا ہے، ہمیں تجربہ بتاتا ہے، ہمیں علم الیقین بتاتا ہے، ہمیں عین الیقین بتاتا ہے۔ ہم تو ہر طرح سے آزما چکے، دیکھ چکے، یقین رکھتے ہیں وہ دشمن ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں تم ان کے غلام اور ڈٹو ہو، تم سانس بھی نہیں لے سکتے اور اپنی کان سے ڈٹی بھی نہیں نکال سکتے۔ گان کی ٹٹی ان کی اجازت سے نکلتی ہے، تمہارے پیشاب ان کی اجازت سے نکلتے ہیں، تو ہم پر کون سا روب رکھتے ہو اور ہم سے کیا مطالبہ رکھتے ہو؟ ہم کیا کریں جو تم دشمنوں کے دوست، تو تم بھی دشمن، اور دشمنوں سے ہم خیر کی توقع رکھیں یا دشمن ہم سے خیر کی توقع رکھ کے آئے؟ بھول جائے، بھول جائے، بھول جائے۔ اور اسی کتاب میں فرقے ہم بناتے ہیں، پارٹیاں ہم بناتے ہیں، لڑائیاں ہم کراتے ہیں، جنرل ضیاء کے دور میں قومی موومنٹ ہم نے بنائی ہے۔ یہ سب ایجنسیوں کے کام ہوتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لڑاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اسلحے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ارے ہر فتنہ فساد تمہارے گھر سے نکلتا ہے، الزام چشتی پر دیتے ہو۔ سوچ کر آنا، سوچ کر، میں لڑنے والا نہیں ہوں دوسروں کی طرح، کیونکہ لڑنا ان کو تم سکھاتے ہو، میں تو تم سے سیکھتا ہی نہیں۔ میں بولنا جانتا ہوں، بولتی بند کر دوں گا۔ کیا بات، لہذا ہم مسکینوں کو اپنے حال پر رہنے دو۔ ہمارا کام اس علاقے کے لوگ، بابا جی آپ اس علاقے کے، آپ کا نام شریف کیا ہے؟ بڑا نام محمد جمیل صاحب، کیڑا پنڈ ہے؟ بوڑو تحصیل ایس علاقے کے اور گزران کر مولانا محمد حنیف صاحب نے اس علاقے کے نار سو ہے۔ چھوٹے یہ آئے تھے بوڑھے ہو گئے، بابا جی کہہ رہے ہیں ایسے چھوٹے سے آئے ہیں ایسے بوڑھے ہو گئے۔ سچی دسیا جی بابا جی، مولانا حنیف صاحب نے کدی کوئی فساد فتنے کا کام کیتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، سپیکر آج تک سپیکر دو ایک چل اج گل کھولنی پی گئی،
کھول دے اج اس بیماری نو لا دو جی یار لکھا لا دو بھی 100 گنڈ مار دیتی تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے دوستو اج گل بول دینی جیڑی بھی ہے قاری حمید صاحب ساڈے پنڈ 10 تو 12 سال رہے ہیں اسی ادو نماز نہیں سا پڑھتے کدی کتے جاندے سی جدو تبلیغ انہاں دی سنی دل تے درد اٹھیا نماز پڑھی لیکن جدو دا میں چھوٹا جیسا جے قرآن پڑھیا کتے جاواں دور تلاوت نہیں ہوندی نے اج تک تلاوت بھی نہیں چھڈی تے نہ جھوٹ بولیا میرا پنڈ گواہی دے گا تو یہ بندہ جھوٹ نہیں بول قاری حنیف نے اج تک پنڈ دے وچ کوئی گل انتشار والی نہیں کیتی صبح ایک حدیث پڑھدا سی تے سانو او کھول کے حدیث تے ساڈے کان کھول کے گھر کلاوندا سی اسی گھر جا کے بھی تبلیغ سناؤندے ساں اللہ اکبر اے دین جے نبی دا سچا تے بندے بھی باہر نکل کے گھر تک جاندے یہی کہندے سی اے پتہ نہیں اتنا علم اس بندے کو کتھوں آیا بیماری اے پئی بنا شک پنڈ میرے خلاف ہو جاوے اس گل بیماری اے پنڈ نو پئی تے حق کیوں بولدا اے حق لڑیا ساڈے پنڈ نو تے پنڈ والے اے کیتا اے قاری صاحب نہر تے آ کے بیٹھے پھر بھی انہاں بڑا زور لایا کہ اتنے کیوں بیٹھا اے کلا بندہ کہ پنڈ دے وچوں بٹھاؤن والا جے سارا پنڈ میرے خلاف اس گل انہاں لگ دے پنڈ والے دے خلاف کیتے اے اللہ میرے دی مرضی ہے اج بھی کئی بندے ایک گل کرتے ہیں تو انہوں نے آخیتا پہ جاؤ چشتی بیٹھا جو کٹ کے کوئی گل انہاں نہیں کیتی دین دے خلاف کوئی جیڑی کوئی فتنہ فساد والی ہو ماشاءاللہ جیڑے دے خلاف میں او خلاف نے او بھی یہی گل کہندے نے بھائی اے بندہ ٹھیک ہے میرے خلاف بندے بچے ہون گے میرا شک اٹھ کے گل کر بھائی واقعی گل ہے سچی ہے بابا ٹرمپ بھی کہنا کہ چشتی سچی چلو بہت ہوں گلا کی کرنی یہ رنگا بندہ یہ جا علم میں سمجھنا وا فضل احمد چشتی تو تھلے پھر بھی یہ لوگ خلاف ہون کوئی انہوں نے مناظرہ کر کے دیکھ لے کوئی لیا کے مولوی میں دوروں بکا مارتے رہنا تے اللہ دے حکم نال کوئی زمین نہیں کسے ٹھیکے بائی دیا عزت کری دیا تے کروائی دیا اور سن لیا جی لکھاں سلام میں حکومت کو سنایا حکومت والے میں جتنے بھی جاواں گا علاقہ میرے امن کی گواہی دے گا تسی جتنے بھی جاؤ گے علاقہ تواڈے فساد تے فتنے تے شر دی گواہی دے گا یہ بھی زمانہ ہونا سی شر کوے امن تے خیر کیویں
میں رہنا ہے حساب دے شر کرے امن تے خیر نو کہ میں وقت گزارنا ہے حساب دے یہ بھی وقت ہونا سی حکومت والےو تم سراپا شر ہو یہ تمہاری کتاب کہتی ہے اور دنیا کی کتاب تو سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے نا میں حالے تو کچھ نہیں کھولیا